والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا رحمة للعالمين. حاضرین گرامی مرتبت، جمعۃ المبارک کے اس خصوصی موقع پر آپ احباب کی آمد اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سننا، مل کر اس کی عبادت کرنا، اجتماعی شکل میں رب کی یاد میں مصروف ہونا، یہ وہ تمام سعادت اور برکت اور وہ رحمت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بنایا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں اہل سنت والجماعت کے محراب و منبر سے آل بیت رسول اور میدان کرب و بلا بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محبت سے معمور گفتگو سنائی دیتی ہے۔ اور حق یہ ہے کہ وہ لوگ جو قابل ذکر ہیں ان کا ذکر نہ چھوڑا جائے، یہ حق ہے۔ اور قابل ذکر کون ہیں؟ کون لوگ ہیں جو قابل ذکر ہیں، جن کا ذکر کیا جائے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو میں آپ کو ایک آسان سا نسخہ پیش کرتا ہوں، آسان سا طریقہ بتاتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جن کا ذکر کرنا چاہیے ان کی شناخت کیسے ہو تو یاد رکھو، انسانوں کا ہر وہ گروہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے محبت سے اپنے کلام اور قرآن میں ذکر کیا ہے، اس ہر ایک کا ذکر کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ جب اللہ کسی کا ذکر کرے تو دلیل کے لیے یہ کافی ہے، اس سے بڑی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اللہ قرآن پاک میں جن جن ہستیوں کا ذکر فرماتا ہے یہ تمام قابل ذکر ہیں، اور جو ان کے ذکر سے اپنے دل اور اپنی زبان کو مصروف رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت
اور مقبولیت اور اس کی بارگاہ میں عزت اور شرف حاصل کرے گا۔ اور یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا کہ ہمیں کس کو یاد کرنا ہے، یہ فیصلہ اللہ کی ذات نے کیا ہوا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو یاد کرو گے تو تمہارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اس میں مختلف لوگ ہیں اور ان کے مختلف درجات ہیں۔ دیکھو، سب سے کامل ہستیاں شرف انسانیت میں سب سے اعلیٰ اور مخلوقات میں سب سے ممتاز یہ وہ ہیں جنہیں ہم نبی اور رسول کہتے ہیں، کیونکہ خدا نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، اس لیے ہم بھی ان کا ذکر کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اس لیے کہ خدا نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ ان ہستیوں کے بعد پھر وہ لوگ آتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ساتھ دیا، نبیوں کے ساتھ قربت، نزدیکی عطا فرمائی، اور یہ اس نبی کے حواری یا اس کے صحابی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا ذکر بھی ذکر خیر ہوتا ہے، اور اہل سنت کی صفوں میں نبیوں کا ذکر بھی ہے اور ان کے صحابہ کا ذکر بھی ہے، اور پھر اہل بیت ہیں۔ اہل بیت بھی قرآن کے اندر مذکور ہیں، خدا نے ان کا ذکر کیا ہے، اس لیے ہم بھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر یہ جو نبی ہو گئے، صحابی ہو گئے، اہل بیت ہو گئے، ان کا تذکرہ اس لیے کہ قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے۔ پھر ایک اور گروہ آتا ہے کہ یہ بھی قرآن کے اندر مذکور ہیں، اور وہ ہیں اللہ کے ولی، اللہ کے قریب ترین وہ ہستیاں جنہوں نے نفس کشی کر کے، اپنی خواہشات نفسانیہ کو قتل کر کے اللہ کی شریعت میں کھو گئے، اور اس کھونے کی وجہ سے خدا نے انہیں اپنے قریب کر کے اپنی ولایت عطا فرمائی۔ ان کا ذکر کرنا بھی ذکر خیر ہے، اور اجر و ثواب کے حصول کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ اور اللہ نے اہل علم کا بھی ذکر فرمایا، وہ جو علماء ہیں اللہ نے ان کا بھی ذکر فرمایا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرما دیا کہ جن کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی۔ پتہ چلا کہ عالم کا ذکر کرنا، صوفی کا ذکر کرنا، پرہیزگار کا ذکر کرنا، اہل بیت کا ذکر کرنا، صحابہ کا ذکر کرنا، انبیاء کا ذکر کرنا، یہ سارے وہ اذکار ہیں جن کے ذریعے سے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ دین اسلام ایک سچا سچا ایک زندہ مذہب ہے، اور جب یہی سچا مذہب ہے، اس مذہب کے اندر صرف عبادات نہیں ہیں، پوری زندگی گزارنے کا ایک نمونہ شریعت کی صورت میں عطا کیا گیا ہے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، شب و روز کیسے گزارنے ہیں، کمائی کیسے کرنی ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے، اعمال و افعال میں کردار کیسے ڈالنا ہے، تمام وہ حقیقتیں ہیں کہ جن سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ اسی اسلام نے ہمیں پاک لوگوں کے ذکر کا درس دیا، اور میں عرض کر رہا تھا کہ محرم الحرام میں اہل بیت کا تذکرہ عموماً ہوتا ہے، اور پھر جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کے پاک وہ بندے کہ
کہ جن کو ولایت کا خوبصورت ٹائٹل اللہ نے عطا فرمایا ہے اور ان کو اولیاء اللہ کہا ہے، ان کا ذکر عام ہوتا ہے، اور ہم اس بات کو مانتے اور سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق ڈھال لیا اور جن کے دن اور رات پاک ہو گئے، جن کی مجلس اور تنہائی برابر ہو گئی، جن کا ظاہر اور باطن ایک ہو گیا، جن کی صورت اور سیرت ایک ہو گئی، اور جن کا لباس صرف پاک نہ ہوا بلکہ تن اور من بھی پاک ہو گیا، جن کی روح نورانیت اختیار کر گئی، جن کی زبان پر قول خدا اور قول رسول ہی آتا رہا، اور جنہوں نے قدم اٹھایا تو شریعت کو سامنے رکھا، جو بیٹھے اور کھڑے ہوئے، سفر کیا یا قیام کیا، ہر حال میں جنہوں نے شریعت مصطفیٰ کو سامنے رکھا اور ہم اس شریعت پر عمل کرتے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص قرب عطا فرمایا، نزدیکی عطا فرمانے کے بعد اعلان کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولی اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی یہ غمگین ہونے والے ہیں، غم کو بھی دور رکھا، خوف کو بھی دور رکھا، کن سے؟ وہ جو اللہ کے ولی ہیں، ان سے غم اور خوف کو دور رکھا۔ اور یاد رکھو کہ جو انسان دنیا سے خوف زدہ ہو وہ کامل ولی نہیں ہوتا، دنیا کی پریشانیوں سے خوف زدہ ہو وہ ولی نہیں ہوتا، دنیا کی تنگ دستیوں سے خوف زدہ ہو وہ ولی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوف رکھنے والا بھی تو ولی ہوتا ہے۔ خوف رکھنا بھی ولایت کی نشانی ہے اور بے خوف ہونا بھی ولایت کی نشانی ہے۔ آدمی ڈرے، یہ خلافت اللہ کی نیابت جو بذریعہ رسالت انسان کو ہی عطا ہوئی ہے، ایک ہی صفت سے اس کی دو حیثیتوں کا ذکر ہے، ایک کیا کہ خدا سے ڈرنا اور ایک ہے مخلوق سے ڈرنا۔ تو اس میں بتایا کہ یہ ڈرنے کا جو فعل ہے اگر اللہ کے ساتھ متعلق ہو کہ یہ خدا سے ڈرتا ہے تو پھر یہ عین کمال ہے اور ولایت کی اصل ہے، اور اگر بندوں سے بھی ڈرتا ہے، حالات سے ڈرتا ہے، واقعات سے ڈرتا ہے، اپنے گرد و پیش سے ڈرتا ہے، اپنے ماحول سے ڈرتا ہے، اپنے کاروباری معاملات میں ڈرتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ پرہیزگار نہیں، یہ عام دنیا دار ہے، اللہ کا ولی نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی یہ غمگین ہونے والے ہیں۔ یہ دو صفات ہیں، خوف بھی نہیں، غم بھی نہیں۔ اور میں یہ آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دو ایسی کمزوریاں ہیں، خوف اور غم، کہ جس کو یہ لاحق ہو جائیں وہ صحت مند نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے پر رونق نہیں آ سکتی۔ جو خوف زدہ انسان آپ نے کبھی دیکھا؟ جس کو خوف ہو اس کے اندر امن نہیں آ سکتا، جو غمگین ہو اس کے اندر سکون نہیں آ سکتا، جس کے اندر خوف ہوگا اس کا چہرہ نارمل نہیں ہو سکتا، جو غم سے دوچار ہوگا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ سکتی۔ یہ خوف اور غم انسانی شخصیت
کی ترقی اور اس کی بلندی میں حائل ہوتی ہیں۔ لہٰذا اللہ نے ان دونوں چیزوں کو اپنے ولیوں سے دور رکھا تاکہ حالات جیسے بھی ہوں ان کے چہروں پر ہر وقت نورانیت ہی نظر آئے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی ایام ہوں، جیسے بھی شب و روز ہوں، ان کے چہروں پر ہر وقت رونق نظر آئے۔ کیوں کہ یہ چہرے خدا کی معرفت کا ذریعہ ہیں، یہ چہرے خدا تک رسائی کا ایک خوبصورت وسیلہ ہے۔ تو اگر ان چہروں پر بھی پژمردگی آ گئی تو رب کی ذات کا عرفان کیسے ہوگا؟ یہ تو وہ چہرے ہیں جنہیں دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے، اس لیے ان چہروں کی حفاظت فرمائی گئی ہے، ان سے خوف کو دور رکھا گیا، ان سے غم کو دور رکھا گیا، ان سے ان دونوں کیفیات کو الگ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص مقام عطا فرمایا۔ کہا یہ دنیا میں جس طرح حشاش بشاش نظر آتے ہیں، جس طرح دنیا میں اپنے چہروں کے اندر اطمینان لیے ہوئے نظر آتے ہیں، حشر کے میدان میں بھی یہ چہرے یوں ہی کھلتے رہے، وہاں پر بھی ان کی یہ نورانی کیفیت یوں ہی قائم اور دائم رہے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان سب ایک سے نہیں، انسان سب ایک سے نہیں ہے۔ اگر ایک سے ہوتے تو پھر سب کے لیے یہی حکم آتا کہ تم پر کوئی غم نہیں، تم پر کوئی خوف نہیں، تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے یہ فرمایا کہ یہ نہ غمگین ہوں گے نہ خوف زدہ ہوں گے۔ اور لطف کی بات یہ کہ ان کو جو یہ مقام عطا ہوا اس کی آگے تشریح آ رہی ہے، وہ کیا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اصل ہے، یہ وہ بنیاد ہے۔ دو صفات کا ذکر ہوا نا، ایک کیا خوف نہیں ہوگا اور دوسرا غم نہیں ہوگا، خوف بھی نہیں ہوگا غم بھی نہیں ہوگا۔ یہ دو صفات کا ذکر ہوا کہ اللہ کے ولی کے ساتھ ان کا رشتہ نہیں، اللہ کا ولی مطمئن بخاطر نظر آئے گا، پرسکون نظر آئے گا، لیکن اس کی دو شرطیں بھی آگے ذکر کر دی، دو کیفیات پر دو آگے بڑی نعمتوں کا ذکر ہے، ایک ایمان اور ایک تقوی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہا تم ایمان لاؤ، ایمان کے بعد تقوی حاصل کر لو۔ ایمان ایک صفت ہے، پھر تقوی دوسری صفت ہے۔ تم یہ دونوں صفات پڑھ لو، پڑھ کر پکڑ لو، پھر ان کو اپنا لو، انہیں اپنے تن من میں رچا لو اور بسا لو۔ جب ایمان اندر آ گیا اور تقوی باہر نظر آنے لگا، ایمان اندر ہوتا ہے اور تقوی نظر آتا ہے، اور یہ اندر اور باہر کی دو صفات جب ان کو تم نے آپس میں مجتمع کر کے ایک جسم کے ظاہر اور باطن کے ساتھ منسلک کر دیا تو تم سے خدا خوف بھی دور کر دے گا، غم بھی دور کر دے گا۔ خوف اور غم ان کو اگر اپنے آپ سے دور رکھنا چاہتے ہو تو پھر ایمان اور تقوی ان دو صفات کا سہارا لینا ہوگا۔ پھر یاد رکھو، ایمان کا بھی ایک درجہ ہے اور تقوی کا بھی کوئی درجہ ہے۔ جس طرح انسان مختلف ہے نا، اسی طرح ایمان اور تقوی کے معیار بھی مختلف ہیں۔ سب انسان برابر ہیں؟ بولو نہیں۔ جب انسان برابر نہیں تو ان کے ایمان کا معیار بھی برابر نہیں۔ جب انسان برابر نہیں تو ان کے خوف، خشیت اور تقوی کا اور ایمان کا رتبہ بھی برابر نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر ابو بکر کے ایمان کو
ساری امت کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان زیادہ بھاری ثابت ہوگا۔ ساری امت کے ساتھ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایمان ساری امت کے ایمان سے زیادہ قیمتی ہے، وزنی ہے اور معیار میں اعلیٰ ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان ایک سا نہیں، تقوی ایک سا نہیں، تو انسان بھی ایک سے نہیں، تو ایمان اور تقوی کچھ نہ کچھ تو ہر مومن کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کے اندر ایمان ہے، بالکل ہے، بولو ہے، الحمدللہ۔ تقوی بھی ہے، کبھی کبھی تو ڈرتے ہو نا، کہ کبھی بھی نہیں ڈرے، اور آپ جتنے بیٹھے ہو آپ کے تقوی اور ایمان کی میں بھی دلیل پیش کرتا ہوں۔ آپ جتنے بھی ہو، آپ کا ایمان اور آپ کا تقوی، آپ کا ایمان وہ ہے جو آپ کو یہاں مسجد میں لے کر آیا ہے، اور آپ کا تقوی یہ ہے کہ آپ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کی انتظار میں ہیں۔ یہ تقوی کا ایک معیار ہے، یہ تقوی کا ایک عمومی معیار ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ عمومی معیار سے ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ ولایت ایمان میں کمال اور تقوی میں کمال کے حصول کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ایمان اور تقوی شرط ہے، اس لیے جہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے ولی خوف اور غم سے دور رہتے ہیں، وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کا معیار بھی بتا دیا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے اور کسی کو اپنا مرشد بنانا ہے تو اس کا ایمان بھی دیکھنا، اس کا تقوی بھی دیکھنا۔ آنکھیں بند کر کے سودا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی آپ نے کوئی چیز آنکھیں بند کر کے خریدی؟ نہیں، پہلے دیکھتے ہو، ٹٹولتے ہو، اٹھاتے ہو، رکھتے ہو، ہلاتے ہو، جتنا آپ سے ممکن ہوتا ہے اطمینان حاصل کرنا وہ سارے اطمینان کرتے ہو، پھر کو 2-4 گن خرچ کرنے کے لیے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہو تو پہلے اس کو اچھی طرح دیکھتے ہو، پھر اس کو خریدتے ہو، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے۔ اور اگر اللہ کے ولی سے اپنی نسبت قائم کرنی ہے تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھنا کیا ہے کہ ایمان اس جیسا کسی کا نہ ہو، تقوی بھی اس جیسا کہیں نظر نہ آئے، تقوی میں بھی اعلیٰ ہو، ایمان میں بھی اعلیٰ ہو تو فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے۔ اور جس طرح آج کل ہر دوسرا آدمی پیر بن گیا، ہر دوسرا انسان مرشد بن گیا، ایک منڈی لگ گئی ہے پیروں کی، ایک بازار سج گیا ہے خلیفوں اور پیروں کا، ایک عجیب ڈرامہ بازی شروع ہو گئی ہے۔ میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں کہ ولایت حاصل کرنا کوئی کھیل نہیں۔ یہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، 200، 300، 400، 500 بار کو وظیفہ پڑھ لینا، یہ ولایت نہیں ہے۔ یاد رکھو، بہت مشکل منزل ہے ولایت کا دعویٰ۔ دیکھو میرا تعلق ایک بڑے خاندان سے ہے، ایک ولایت کے خاندان سے ہے، لیکن میں ممبر پر بیٹھ کے کہتا ہوں کہ میرے اندر ولایت نہیں ہے۔ تعلق لوگوں کا ہونا ایک الگ بات ہے، ذکر اذکار کی محفل سجانا بھی الگ بات ہے، لیکن ولی ہونا یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ یاد رکھو، تم جو کچھ بن رہے ہو اور جو کچھ اپنا آپ بنا کے دکھا رہے ہو، تمہیں حشر کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ تو میں پاگل ہوں کہ میں کوئی ایسی حرکت کروں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں رسوا ہو جاؤں، آپ لوگوں کے یہاں کے سامنے رسوا ہو جاؤں۔ ہمارا آپ کا ایک الگ رشتہ ہے، وہ اللہ کے ذکر کا رشتہ ہے۔ ہم نے آپ کو ایک حق بات بتانی ہے، خود بھی سیکھنا ہے، آپ کو بھی سکھانا ہے، اللہ کا ذکر خود بھی کرنا ہے، آپ سے بھی کرانا ہے، بس ہمارا یہی رشتہ ہے۔ ولایت تو بہت اگلے درجے کی بات ہے۔ اللہ اگر ہمارے گناہ معاف کر کے موت کے وقت یہ کہہ دے کہ اے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، مجھے اس سے بڑی ولایت کی ضرورت نہیں۔ یہی اصل ولایت ہے۔
اس لیے میرے دوستو الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس کو ذہن میں رکھنا۔ یہاں جن کی داڑیاں نہیں، لوگوں نے ان کو بھی اپنا پیشوا بنا لیا، اپنا امام اور اپنا مرشد بنا لیا۔ وہ کیسے آپ کا مرشد ہو سکتا ہے جو سنت رسول ایک واجب حکم سے جس نے اپنا منہ پھیرا ہوا ہے، اور جس کو نماز تک نہیں یاد، جس کو کلمے نہیں آتے، جس کو شریعت کا علم نہیں ہے، اور بے حیا قسم کے لوگ اس صف میں آگے کھڑے ہو گئے، عاملین اس صف میں آگے کھڑے ہو گئے، بازار سے 2 4 10 روپے کی کتاب لے کر عملیات کی، لوگوں کے ایمان خراب کرنے کے لیے۔ لوگ چوروں کے لبادے میں پیر باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ایمان بھی خراب کر رہے ہیں اور ان کا کاروبار بھی خراب کر رہے ہیں۔ دوستو، شریعت سامنے رکھنا، احوال دیکھنا، جس کو عامل بسنہ دیکھو، جس کو رسول اللہ کی اداؤں میں گم دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہی حق والا ہے۔ جس کو پتہ ہی نہ شریعت کا لفظ شریعت کا معنی نہ آتا ہو، شریعت جاننا تو اور بات ہے، لفظ شریعت کا معنی نہ آتا ہو، وہ آپ کا پیشوا ہو جائے۔ وہ بھی دیکھو پیر بنایا جاتا ہے حشر کے لیے، آخرت کے لیے، اس جہان کے لیے، تو جڑا اس جہانی چی نکمیانہ سردار ہے وہ بھی تھوڑا کے کام کر سکتا ہے۔ جو ادھر ہی اس کو یہ پتہ نہیں نماز کے اندر فرض کتنے ہوتے ہیں، حج کے اندر کتنے فرض ہوتے ہیں، قرآن کا اس کو علم نہیں، حدیث کا اس کو پتہ نہیں، اس سے پوچھو کہ حدیث کی مشہور کتابیں کتنی ہیں، تب ممکن ہے وہ اپنا شجرہ نسل کر کے دے سکے، پتہ ہی نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، جب بھی خرابی ہوتی ہے تو یہ اس وقت ثابت ہوتی ہے جب اچھوں کے بیس میں برے لوگ آ جاتے ہیں۔ جب لباس دیکھیں، اب ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ کوٹ پہن لے ڈاکٹر والا اور وہ علاج شروع کر دے تو اس سے مریض مارنا ہی ہے نا۔ تو جس طرح وہ کوٹ والا مریض مارنا ہے، جبے والا مرید مارنا ہے۔ سمجھ آئی کہ بات سمجھ نہیں آئی؟ جب وہ ڈاکٹر ہی نہیں تو اس نے تو بس جڑی دوائی سامنے آئی وہ دے دینی ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کام ہے دوائی دینا، آگے فکر نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسے ہی جعلی پیروں اور ہاتھوں میں کڑے پہننے والے، پاؤں میں زنجیریں ڈالنے والے، گھنگرو باندھنے والے، قبروں پر ناچنے والے، مزاروں کا طواف کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یہ جہلا کا ٹولہ، اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں اہل سنت کی تعلیمات کس چیز کا نام ہے، خبر ہی نہیں اہل سنت کیا ہوتی ہے۔ جتنے جاہل ہیں وہ کہتے ہیں اہل سنت ہے، جتنے ان پڑھ اور پرلے درجے کے بدعمل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں۔ تم نے اہل سنت کو کیا سمجھا ہے؟ یہ علم والوں کی جماعت ہے، یہ تقوی والوں کی جماعت ہے، یہ ایمان والوں کی جماعت ہے، یہ ہر حال میں رسول اللہ کی شریعت کو جاننے والوں کی جماعت ہے۔ تم جو بلا کو اکٹھا کر کے اہل سنت کے ساتھ جوڑ دیتے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، پچھلی نشست میں مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ایک